ہے فرینڈ، اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کر لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹوری کی جانب۔ زویا وہاں پہ ریسٹ کر رہی ہوتی ہے، مہمان آ جاتے ہیں۔ وہاں دین محمد اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آئے ہیں؟ ہاں لوگ آئے ہیں، مجھے نا آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ دین محمد اپنی بیوی سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہاں ان کی بیٹی زویا چلاتی ہے، امی نا یہاں پہ تھوڑا آ جائیں۔ تو وہ جو مہمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا وانا نہیں کھائیں گے، ہم کل جواب کے لینے آ جائیں گے، اور وہ ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ دین محمد کی اپنی بیوی سے بات نہیں ہو پاتی اور پھر وہ برتن لے کے چلا جاتا ہے دودھ دونے کے لیے، اور پھر وہاں پر زویا اپنی بہن کو چڑھا رہی ہوتی ہے، تم چلی جاؤ گی میرا کیا ہوگا کر کے۔ پر پھر دین محمد اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے اور دکھی بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی دونوں بیٹیاں چلی جائیں گی تو وہ کیسے رہے گا ان کے بغیر۔ اور ادھر حمزہ سائیں تو اپنے بابا سے پوچھنے جاتے ہیں، بابا بتائے نا ہو گیا رشتہ طے؟ نہیں بیٹا، اتنی جلدی بھی کیا ہے بات سننے کی؟ ہاں سائیں بتائیں، رشتہ طے ہو گیا؟ نہیں وہ مطلب اب کیا وہ منع کر دیں گے کیا رشتے کے لیے؟ ارے سائیں آپ بات تو سنتی نہیں ہو، خود ہی بولے جا رہی ہو کب سے۔ دین محمد بھی خود ہی بولے جا رہے تھے، سن ہی نہیں رہے تھے، آپ بھی نہیں سن رہے ہو تو پھر کون ہی سنے گا؟ ہم کھانے پہ بات کریں گے۔ وہاں پر وہ ایک خادمہ کو بولتی ہیں، آپ کھانا بنوائیں، ہم کھانے پہ بات کریں گے۔ کھانا بن رہا ہوتا ہے، ادھر حمزہ کے دل میں بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ اب دین محمد نے اپنی بیٹی زویا کا رشتہ ایکسیپٹ کیا بھی ہوگا یا نہیں، یا پھر حمزہ کے ارمان جو تھے وہ ایسے ہی ڈوب جانے تھے، اس کی ایک طرفہ محبت ایسی ہی ختم ہو جانی تھی۔ پر قسمت پہ کیا لکھا اور کب قسمت کس کے ساتھ ہو کیا پتہ۔ ادھر اس کے ابو، زویا کے ابو یعنی دین محمد دودھ لے آتے ہیں اور پھر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا سائیں، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے تھے پہلے؟ ارے نہیں پریشان نہیں ہوں، تم جاؤ پہلے کھانا تو لے آؤ، کھانا کھاتے بات کرتے ہیں۔ بابا سائیں ہمیں نا کچھ چاہیے تھا بازار سے۔ کیا؟ وہ نا بریانی والا آیا ہوگا تو آپ بریانی لائیں گے پلیز؟ وہ اپنے بابا کو پیسے دے کر بولتی ہے، بابا سائیں وہ نا دی کو بھی چاہیے نا، اس کو بھی بریانی کھانی ہے، تمہیں کھانی؟ نہیں بابا مجھے نہیں کھانی۔ نہیں بابا اسے بھی کھانی ہے، اسے شرم آ رہی ہے۔ بیٹا رکو میں ابھی لے آتا ہوں۔ وہاں زویا کی امی پانی لے کے آ ہی رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تمہارے بابا کہاں گئے؟ اماں ہم نے بریانی کے لیے بابا کو بولا، بابا بریانی لینے گئے۔ کم بخت لڑکیوں، بات تو کرنے دیتے، ایسے ہی باپ گھر میں آیا نہیں کہ تم لوگوں کی فرمائش ہے شروع۔ امی جان ہم ایک دن چلے جائیں گے تو پھر آپ کو ہماری یاد نہیں آئے گی؟ ہاں وہ زویا کو دیکھ کر بولتی ہیں، ہاں بیٹا میں تو چاہتی ہوں تمہاری رشتے والے آئیں، تمہاری سب سے پہلے شادی کرا کے تمہارے یہاں سے جان چھڑواؤں، پر کیا کروں تمہارے لیے ابھی تک کوئی رشتہ بھی تو نہیں آ رہا۔ ادھر دین محمد کو دل میں یہ خیال اٹھ رہا ہوتا ہے کہ بات کر کے طے کرتا ہوں، کیا پتہ ہاں بول ہی دے زویا کی امی، کیونکہ زویا تو بڑی آرام سے اپنے فیوریٹ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اچانک لائٹ چلی جاتی ہے۔ زویا کو بڑا غصہ آتا ہے، پھر وہ اپنی بہن سے کہتی ہے یار مجھے فون تو دینا، مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ اس کی بہن کچن میں چلی جاتی ہے برتن وغیرہ لانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ امی جان وہ کچھ برتن تو ایسے ہی پڑے مہمانوں نے لائے تھے، وہ اس زویا کو بولو نا، وہ تو سو رہی ہے کیا؟ امی وہ تو ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اس نے تو میرے سے فون لے لیا، ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ تو کیا تم خود کام کرو گی؟ اب تم آرام کرو گی، اس سے ہم کام کروائیں گی، ورنہ اپنے گھر جائے گی تو ہماری ناک کٹوائے گی۔ اٹھو زویا کی بچی، امی بلا رہی ہے۔ کیوں؟ میں نے تو ڈرامہ ہی ابھی لگایا ہے باجی،
کوئی بات نہیں، اٹھو جا کے امی کی ہیلپ کرواؤ کچن میں برتن دھونے۔ یار رشتے والے آپ کو دیکھنے آئے نا آپ ہی، تو ٹیکنیکلی آپ کو برتن دھونے چاہیے۔ جب مجھے دیکھنے آئیں گے نا لوگ تو میں خود برتن دھو دوں گی۔ زویا کی بچی، امی نے حکم دیا ہے نا تجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ کیا مصیبت ہے ابھی، جو بھی بات ہے اٹھو۔ ادھر حمزہ صاحب بہت بے چین ہوتے ہیں جواب سننے کے لیے کہ کب اس کو یہ جواب ملے کہ مطلب زویا کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو جائے، اور پھر اس کی امی کو وہ بولے کہ جلدی سے جلدی جائے اور رسم کر کے آئے، اور جلد سے جلد وہ زویا کو اپنے پاس لے آئے، اس کی شادی کر لے۔ اس کے دل میں اس کی محبت کا جنون، اور اتنی زیادہ اس کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ بیٹا خیر تو ہے نا، ہم نے کہا تھا کھانے پہ بات کریں گے، اب تو ابھی آ گئے۔ بابا صحیح ہمیں نا وہ ابھی کیا مطلب بیٹا؟ بابا صحیح ہمیں ابھی سننا تھا کہ مطلب زویا کے ابو نے کیا کہا بیٹا؟ ان کا نام دین محمد ہے۔ ہمارے یہاں اچھا نہیں مانا جاتا کہ لڑکی کے باپ کو اس کی چھوٹی بیٹی کے نام سے اسے بلایا جائے، اس کے خود سے نام سے بلایا جانا چاہیے، اور تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ابھی زویا تمہاری بیوی نہیں ہے کہ تم اس حق سے کچھ کہو۔ پر بابا جانی دیکھیں، ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بیٹا، لیکن دوسروں کی عزت کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ سوری بابا جانی، سوری نہیں، اپنی لینگویج میں معافی بابا جانی معافی۔ ابا کیا ہوا بیٹی کو ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ کیونکہ کام ہی ایسے کر رہا ہے۔ بابا میں تھوڑا اوور ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں احمد، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ پر بابا خاموش ہو جائیں۔ پر بابا ہم نے کہا نا، پر اتنا تو بتا دیجیے نا کہ ان کے ابو نے مطلب دین محمد نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر کے پھر بتائیں گے۔ اس کا مطلب انہوں نے ہاں نہیں کی؟ جی نہیں کی ہاں۔ پھر ہم نے تو سوچا اتنا اچھا رشتہ وہ فوراً ہاں کر لیں گے۔ دیکھیے بیگم، ہم کتنے ہی امیر کیوں نہ دکھتے ہوں دنیا والوں کو، لیکن وہ ایک بیٹی کا باپ ہے، اسے سوچنے کا اور سمجھنے کا پورا حق ہے۔ اور اگر انہوں نے ہاں نہ کی تو بابا تو کچھ نہیں بیٹا، تو ہم آپ کا رشتہ کہیں اور دیکھ لیں گے۔ پر بابا مجھے تو صرف اس سے… اب خاموشی کے ساتھ روم میں چلے جاؤ حمزہ، تمہاری یہ غیر روایتی باتیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پر بابا سائیں خاموش ہو جاؤ اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ، ورنہ ہمیں اپنا اصلی روپ دکھانا پڑے گا جو تو بیٹا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ حمزہ کو اس بات کی قطعی امید نہیں ہوتی ہے کہ دین محمد رشتے کے لیے فوراً ہاں نہیں کر رہا۔ اس کو تو عجیب سے خوف اور خطرات گھیر لیتے، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے منع کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے زویا نہیں ملے گی، میں کیسے جیوں گا؟ پر ہوا کیا تھا؟ ارے کوئی بات ایسی نہیں ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ منع کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ ارے سائیں بات تو سن لیں۔ بیگم آپ بات سنتی نہیں، خود ہی بولے جا رہی ہوتی ہیں۔ مطلب آپ بھی بتائیں نا ہوا کیا؟ میری بھی تو سانس میں سانس پڑے۔ وہاں حمزہ کی حالت تو خراب ہوئے جا رہی تھی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں نہیں جی پاؤں گا۔ وہ نیند کی گولیاں اٹھا کر کھانے لگ جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کو کال آ رہی ہوتی ہے میر شاہ سائن کو، اور وہ سوچتے ہیں کہ ابھی کھانے میں 15 منٹ ہے۔ وہ حمزہ سائن کو لے آتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے روم میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا تو وہ فوراً ملازم سے مخاطب ہو کے کمرے کی چابیاں منگواتے ہیں۔ پھر جب وہ روم کا دروازہ کھولتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو حمزہ صاحب وہاں پر گولیاں کھا کے گر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈر جاتے ہیں، ملازمین کو بلاتے ہیں اور ملازمین کی مدد سے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لی ہیں۔ پھر وہ فوراً علاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد حمزہ کی حالت کچھ بہتر تو ہوتی ہے، لیکن اب 24 گھنٹے ڈاکٹر سے آبزرویشن میں دیکھنا چاہ رہے ہوتے۔ ارے صحیح ہم نے تو نہیں سوچا تھا یہ اتنا پاگل ہے اس لڑکی کے لیے۔ ہم نے بھی کہاں سوچا تھا دین محمد ایک رسمی طور پر گھر والوں سے بات کرتا اور پھر آ کے ہاں بولتا۔ تو آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا سائیں؟
ارے کیا کرتا، میں بات کر ہی تو رہا تھا، لیکن تم ماں بیٹوں کو تو پتہ نہیں کون سی جلدی سوار رہتی ہے ہمیشہ، اور کبھی بھی آپ ہماری بات سننے سے پہلے قدم اٹھا لیتی ہو۔ پر یہ تو بہت زیادہ جذباتی ہے، اتنا جذبات شادی کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ ہاں تو کر دیں گے نا۔ ارے میر سائیں وہ نا دین محمد آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، کیونکہ میر سائیں جو تھے نا وہ چاہتے تھے کہ وہ بات ہو جاتی، لیکن بات نہیں ہو پاتی۔ ہاں دین محمد بتاؤ کیا ہوا؟ وہ نا ہم اپنے گھر والوں سے ابھی تک بات نہیں کر پائے سائیں، پر میری دوسری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور میں مٹھائی لایا ہوں۔ دین محمد ہم آپ کی مٹھائی ضرور کھاتے اگر آپ یہ بھی ہمیں جواب ساتھ میں دے دیتے کہ سائیں مطلب آپ ہم سے ناراض ہیں، کیونکہ ہم آپ کو کہنا تو نہیں چاہتے بیٹی کا معاملہ ہے۔ کیا ہوا سائیں، میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے آپ آئیں، ہم گیسٹ روم میں جا کے بات کرتے ہیں۔ پر ہم نے کہا نا چلیے، وہ مٹھائی وہاں رکھ کے وہاں سے چل لیے ہوتے ہیں، اور وہاں مہانور بیگم کو یہ بات تو اچھی لگتی ہے کہ مطلب ایک بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو مطلب دوسری کے لیے بھی ہاں بولی ہوگی، اسی لیے وہ مٹھائی لائے ہیں۔ وہ نوکروں کو کہہ کر مٹھائی کچن میں رکھوا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہ کیونکہ بیٹے کو گھر لائے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو بولتی ہے کہ بیٹا وہ نا رشتے کے لیے ماما کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ ارے بیٹا سائیں پریشان نہ ہو، عمر بھی اس وقت اس کے لیے کچھ پھل فروٹ لائے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا اماں بھائی کو؟ بھائی تو محبت میں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاں پتہ ہے نا کیا جواب دیا دین محمد نے؟ ہاں بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے تو ہاں کر دی ہے رشتے کے لیے، تم نے تو خواہ رائی کا پہاڑ بنا کے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اماں سچ میں نا؟ ہاں بیٹا سچ میں، وہ تو مٹھائی بھی لائے تھے دین محمد۔ سچ میں؟ مما پھر آپ کب جاؤ گی ان کے گھر؟ بیٹا جلدی ہی جائیں گے، پہلے تو میں کل ہی چلی جاتی، لیکن اب آپ کی طبیعت ہی صحیح نہیں ہے۔ اماں میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ جائیں نا، ایسے نہ ہو کہ اس کا رشتہ کوئی اور ہی لے اڑے۔ بیٹا کوئی مذاق نہیں ہے، ہم نے کہا نا رشتہ ہو جائے گا، آپ کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کو پریشان رہنے سے منع کیا ہے نا حمزہ بیٹا، کیوں لیتی ہو اتنا ٹینشن؟ ہم ہیں نا، آپ کے امی ابو دیکھ لیں گے سب، پریشان نہ ہو، بالکل نہ ہو۔ لیکن وہاں دین محمد صاحب تو الگ ہی بات کر رہے ہوتے، ہماری بات تو گھر والوں سے نہیں ہوئی صاحب، ابھی ہم بات کریں گے ان سے سائیں۔ تو ابھی تک آپ نے بات ہی نہیں کی، اب کا کیا ہوگا؟ سائیں کچھ نہیں ہوگا، میں بات کر لوں گا بعد میں، رشتہ سمجھے کہ ہو گیا۔ ایسے کیسے سمجھوں؟ مجھے بتانا بھی تو ہے نا اپنی بیگم کو، تاکہ وہ آپ کے گھر آ جائیں اور پھر رشتہ طے ہو اچھے سے، پھر شادی آپ نے تو کہا تھا سائیں زویا کی تو صرف منگنی کریں گے۔ اب وہ بیچارے میر سائیں کیا ہی بولتے، ان کا بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا جلد سے جلد، اور میر سائیں نے تو یہی کہا تھا کہ پہلے منگنی کروا دیتے ہیں کچھ عرصے تک، بٹیا پڑھ لے گی اس کے بعد ہم شادی کروا لیں گے۔ لیکن حمزہ کی اتنی بے صبری دیکھنے کے بعد تو اب میر سائیں بھی کوئی نہیں لینا چاہتے تھے، کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات ذرا سا کچھ ایسی ہو جائے کہ بعد میں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ لیکن ہونا ہی کیا تھا، ادھر وہ میر سائیں انہیں بول رہے ہوتے ہیں کہ گھر جا کے پلیز آپ فیملی والوں سے بات کر کے مجھے ہاں نہ میں جواب جلدی دے دیجیے، اور میں منتظر رہوں گا آپ کی ہاں کے جواب میں۔ یہ دباؤ والی بات سن کر دین محمد کو بھی کچھ اٹپٹا سا لگتا ہے، بات انہیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ ادھر زویا رانی صاحبہ وہاں آرام فرما رہی ہوتی ہے، رات کے 11 بجتے ہیں دوسرے دن کے، اور وہ آرام فرما رہی ہوتی ہے، نیند سونے کا نام نہیں تھا اس کے، اور وہ تو ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے موبائل پہ۔ ارے زویا بیٹا ابھی تک جاگ رہی ہو؟ بابا آئے؟ نہیں اماں بابا تو ابھی نہیں آئے، تو بیٹا میں سو رہی ہوں، جب وہ آئے نا تو دروازہ خود کھول دینا۔ زویا مہارانی اور آدھا گھنٹہ جاگ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھتی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے تو وہ باہر جاتی ہیں دروازہ کھولنے کے لیے۔ جب وہ جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کے بابا آئے ہوئے ہیں۔
ہاں بیٹا میں آ گئی ہوں، اب تم جاؤ، چلو سو جاؤ۔ وہ کمرے میں جاتی ہے اور جا کے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ زویا اور اس کی بہن روم میں سوتی ہے اور اس کی امی اور ابو باہر صحت میں ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا، آپ اتنا پریشان ہیں؟ زویا کی امی اٹھ جاتی ہے، وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی زویا کے سلسلے میں۔ کیا بات کرنی تھی؟ وہ میں نے نہیں بتایا تھا آپ کو کہ سائی نے بلایا ہے کہ کچھ بات کرنی تھی انہیں رشتے کی؟ ہاں آپ نے بتایا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے حمزہ کی شادی نہ ہماری بیٹی زویا سے کروا دے۔ کیا سچ میں یہ بات سچ ہے؟ ہاں یہ بات سچ ہے، پر آپ نے کیا کہا؟ ہم نے تو رشتے کے لیے ہاں کہہ دیے، اور وہ شادی کب کر رہے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کچھ دنوں میں شادی کر لیں۔ یہ کیا کیا آپ نے دین محمد؟ اب کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی بڑی بیٹی کی شادی ہی فائنل نہیں کر پا رہے؟ آپ نے زویا کا بھی شادی کے لیے ہاں بول دی، اب کیا ہوگا؟ مطلب آپ زویا کیا، آپ تو بیٹی کی امی ہونا، جا کے اس سے خود بتا دیجیے گا کہ آپ کے لیے رشتہ آیا ہے، اگر وہ ہاں کرتی ہے تو ہم شادی کر لیں گے، اور اگر وہ نہیں کرے تو